ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چند حضرات نے سوالات پوچھے ہیں ہم سے، ان سوالات کے جوابات اس نشست میں دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے، آپ تمام حضرات ان کو سبسکرائب بھی کریں، سننے والے اگر آپ نئے ہیں، اور ان مسائل کو سننے کے لیے اور اس طرح کے جو آپ کے روزمرہ کے مسائل ہیں ان کو اسی طرح ویڈیو شکل میں سننے کے لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب کو بھی اس چینل پر سبسکرائب کریں، تاکہ جیسے آپ مسائل کا علم رکھتے ہیں اور آپ کے مسائل کو سننے کی وجہ سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ عمل کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے کسی کہنے سننے کی وجہ سے اگر کوئی اور بھی ان مسائل کو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو ہم سوالات کی طرف آتے ہیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ تیجا 40واں 10واں اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ بسا اوقات جب کوئی ہمارا رشتہ دار یا کوئی قریبی عزیز فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے پر کسی خطیب کو بلوایا جاتا ہے اور اس کا بیان وغیرہ کروایا جاتا ہے، اور بیان کروانے کے بعد پھر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس میت کے ایصال ثواب کے لیے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ یہ تو ہماری دنیا کا ضابطہ ہے کہ کھانا کھلانا یا اس طرح کا اکرام کرنا مسلمانوں کا یہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اور فقہائے کرام نے بھی ایک کتب فقہ میں اس کی تصریح کی ہے کہ کھانا کھلانے کا تعلق خوشی کے موقع کے ساتھ ہے، غمی کے موقع پر کسی کو کھانا نہیں کھلایا جاتا۔ اب ہمارے ہاں جو عام طور پر جو تیجا 40واں ہوتا ہے، یہ تیسرے دن جو کل وغیرہ پڑھا جاتا ہے، اس میں کھانے کا بھرپور انتظام ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر جس کے ہاں میت ہوئی ہے، فوتگی ہوئی ہے، اگر وہ اتنا صاحب حیثیت نہیں ہے تو تب بھی وہ کسی سے قرضہ لے کر یا کسی سے پیسے وغیرہ لے کر ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، حالانکہ شریعت اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت کے ہاں اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ 3 دن تک میت کی جو ہے وہ تعزیت کی جائے ان کے ورثاء سے، اور اس کے بعد پھر اپنے دنیا کے کاموں میں لگا جائے۔ جو ایک ہی میت کو اور ایک ہی افسوس کو لے کر اگر بیٹھ جایا جائے تو ایسی صورت میں جو دنیا کے کام ہے اور جو دنیا کا نظام ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ اس لیے یہ تیجا 40واں اور یہ چیزیں جو ہیں اس کے شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت کی ہیں اور اب ہمارے اندر بھی سرایت کرتی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ اہل میت کا لوگوں کے لیے کھانا تیار کروانا، دوسرے نمبر پر ہے کہ نوحہ کرنا، جو میت پر عورتیں جو ہیں نا وہ روتی ہیں اور اپنے گریبان پھاڑتی ہیں، اپنے چہروں پر تھپڑ مارتی ہیں اور مختلف قسم کے الفاظ کہتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو شریعت صحیح نہیں کہتی ہے اور زمانہ جاہلیت کی یہ چیزیں ہیں، اس لیے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ان کا اہتمام کرنا یہ شریعت سے باہر کی چیز ہے۔ اسی طرح جو اس موقع پر جو خطیب وغیرہ بلوائے جاتے ہیں یا پروگرام وغیرہ کروایا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب اس چیز کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے تو لہٰذا اس طرح کے پروگرام وغیرہ کے لیے خطباء کو بلوا کر پھر ان سے یہ پروگرام کروانا اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں اس کی یہ ایک درست صورت یہ ہے جو شریعت کے یہاں پسندیدہ ہے کہ اس سے ہٹ کر کسی وقت میں کسی عالم دین جو ہے اس کو بلوایا جائے اور بلوانے کے بعد ان کا بیان کروایا جائے اور لوگوں کو دعوت دی جائے اور لوگ اس میں بیٹھے اور فکر آخرت پر اس پر بات ہو، اور فکر آخرت سے جو لوگ دور ہیں یا جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ان کو ختم کرنے کی جو تجاویز ہیں وہ پیش کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ دوسرا سوال ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ رمضان کے روزے کسی وجہ سے کسی عذر سے نہیں رکھ سکتا ہے، بیمار ہے یا کوئی اور عذر ہے، تو فقہاء نے فرمایا ہے کہ وہ بعد میں دوسرے دنوں میں وہ روزے رکھے گا۔ سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، کوئی بیمار ہے یا کوئی اور ایسا عذر پیش آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، تو پھر رمضان گزرنے کے بعد جو باقی ایام ہوں گے ان ایام کے اندر اس کو وہ روزے رکھنے ہوں گے، کہ وہ روزے جو ہیں اس کے اوپر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے کہ اگر وہ کسی وقت میں رہ جائے تو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، اسی طرح رمضان کے روزے بھی یہ بھی فرض ہیں کہ اگر یہ قضا ہو جائیں تو بعد میں ان کی قضا لوٹانی پڑے گی۔ ایک ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت کے اندر سرما لگاتا ہے یا اسی طرح سر پر تیل لگاتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟
تو روزے کے لیے توڑنے کے لیے جو ایک فقہا نے اصول ذکر کیا ہے وہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ اگر انسان اس کو اپنے جسم میں داخل کرے تو وہ براہ راست پیٹ تک پہنچ جائے یا براہ راست دماغ تک پہنچتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ جو سر پر تیل لگانا ہے یا اسی طرح آنکھوں میں سرما لگانا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ براہ راست پیٹ تک نہیں پہنچتی ہیں یا براہ راست دماغ تک نہیں پہنچتی ہیں، اس لیے ان کے لگانے کی وجہ سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ فاسق آدمی ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے اور گناہ گار ہے، اور یعنی سر عام وہ گناہ کرتا ہے اور ایسے گناہ کرتا ہے کہ جو سب کے سامنے ہے اور سب جانتے ہیں، تو کیا ایسے آدمی جو ہے وہ اذان دے سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اذان جو ہے نا وہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور اسلام کے جو بڑے بڑے چیزیں ہیں، شعائر ہیں، ان میں سے ایک بڑی چیز جو ہے نا وہ اذان ہے۔ اس اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذان کے ذریعے سے لوگوں کو اس عبادت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض کی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب نماز اتنی بڑی عبادت ہے تو اس کو توجہ دلانے کے لیے اور یاد دلانے کے لیے کسی ایسے آدمی کو انتخاب کیا جائے کہ جو صاحب شریعت ہو، صاحب شرع ہو، اس کی وضاقتہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو۔ اور اگر ہم ایسے آدمی کو جو ہے وہ اس کے لیے منتخب نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا مد مقابل اور اس کا متضاد یہی ہوگا کہ ایسے آدمی اذان دے گا یا ایسے آدمی شریعت کے احکامات جو ہے وہ جاری کرے گا کہ جس کو شریعت سے واقفیت نہیں ہوگی۔ اس لیے فاسق آدمی ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے اور گناہ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اذان دینا وہ درست نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو ایسی صورت میں اذان دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔